حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں عزاداری جیسی نعمت عطا کی ہے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر جن کے پاؤں سے مس مٹی کو اللہ نے خاک شفا بنا دیا۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ جن کو سننے کا طریقہ آتا ہے وہ میری طرف توجہ کرنا، جو نئے نئے مجلس میں آئے ہیں ان کو میں چھٹی دیتا ہوں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میں آج کی اس پہلی مجلس میں آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے اس شہزادی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کے آنے سے پہلے پورے عرب میں لفظ شہزادی کا احترام نہیں تھا۔ مالک آپ کو سلام رکھے۔ کیا کہنے اس بی بی کی، چلو میں نے بات کھول دی ہے، اس بی بی کی بڑی شان کہ یہ رسول کی بیٹی۔ آپ کی توجہ ہوگی، میں سارے چیزوں کی زیارت کر رہا ہوں، میں بڑا اطمینان سے جملہ کہنے لگا ہوں۔ اس بی بی کی بڑی شان کہ رسول کی بیٹی، بڑی شان کہ علی جیسے شخصیت کی زوجہ، سنو گے جملہ، بڑی شان کہ حسنین جیسے جوانوں کی ماں، جملہ کہوں، رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں کا نام فاطمہ نہیں، دین کی ضرورت کا نام بطول ہے۔ کیا بات ہے، یہ ہاتھ کسی کو محتاج نہ ہو، زہرا خیرات عطا فرمائے۔ بھئی کیا کہنے، جملہ استقبالیہ پیش کیا، اتنے اچھے انداز میں جملہ آپ نے سماعت فرمایا، تو میں خطابت کا قانون ہے شاہ صاحب کے جملے کے اوپر جملہ دینا یہ خطابت کے خلاف ہے، لیکن آپ کی محبت میں آج خطابت کا قانون توڑ کے ایک اور جملہ دینے لگا ہوں۔ کون بطول ہے؟ زہرا جیسا ستارہ بھی، توجہ کرنا، ضائع نہ کرنا، پھر اگر سننا چاہتے ہو، زہرا جیسا ستارہ بھی جس کے دروازے سے نور لے کے جائے اسے زہرا کہتے ہیں۔ کیا بات ہے یار، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی زہرا جیسا ستارہ بھی جس کے دروازے سے نور لے کے جائے۔ میں تمہید کرنے کا عادی نہیں ہوں، وہ وقت گزر گیا تمہید کا، نہ میرے پاس پڑھنے کا وقت ہے، نہ آپ کے پاس سننے کا وقت ہے، تو میں اپنی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں۔ قرآن کی دو صورتیں، بڑی نزاکت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں۔ قرآن کی دو صورتیں کون کون سی؟ ایک فاتحہ، دوسرا کوثر۔ اس سے زیادہ میں اردو ادب استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ قرآن کی دو صورتیں فاتحہ اور کوثر۔ فرق کیا ہے؟ فاتحہ دعا ہے، کوثر عطا ہے۔ کیا کہنے والا کا آپ کو سلام رہا۔ میں نے پہلے کہا نیا شیعہ میں چھٹی ہے جو شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ فاتحہ، قبلہ بیٹھے ہیں، قبلہ آگے آ جائے، مالک آپ کو سلام درگے۔ فاتحہ دعا ہے، کوثر عطا ہے۔ چلو جس طرح کا پڑھنے والا ہے آگے سے سننے والے بھی اسی طرح کے مجھے مل گئے، یہ میرے لیے خوشبختی ہے۔ شاہ صاحب نے ایک اسباب مہیا کیے، آپ کی زیارت کرنے کا شرف مل گیا۔ مالک یہ ذکر ان کی نسلوں میں باقی رکھے، ان کے خرچے ایسی جگہوں پہ یہ ہوتے رہیں، یہ گھر آباد رہیں، ذکر کرنے والے آباد رہیں، ذکر سننے والے آباد رہیں۔ فرق کیا ہے؟ فاتحہ دعا، کوثر عطا۔ دعا اور عطا یہ کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہ ختم ہوئی؟ ضائع نہ کرنا خدا کا واسطہ۔ جناب خدیجہ رسول خدا کے عقد کے خطبے کے اندر جناب ابو طالب علیہ السلام نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کی تھی، اس دعا کے نتیجے کا نام بطول ہے۔ جس کو تاریخ کا پتہ یار بولو میرے ساتھ بارک اللہ۔ میں نے کیا کہا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے حضرت خدیجہ اور رسول خدا کے عقد کے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کی تھی، اس دعا کی عطا کا نتیجہ بطول ہے۔ قرآن جو ہے نا، قرآن مجید، اس کے بعد مذہب شیعہ میں سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ نہج البلاغہ ہے، جسے عرفاء کی نظر میں، علماء کی نظر میں اخ القرآن کہا گیا ہے، قرآن کا بھائی۔ اس میں مولا علی علیہ السلام نے عورت کی صفات بیان کی ہیں، اس میں سے 3 صفات ہیں، وہ صفات سنو، ان پہ میری مجلس تمام ہے۔ پہلی صفت، عورت مرد کے مقابلے میں عبادت میں کمزور ہے۔ اب چونکہ یہ تہذیب والوں کا منبر ہے
یہاں سے تہذیبیں تقسیم ہوتی ہیں. ہمارا کام بزر بھائی کیا کہنے آپ کے، میں قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں. یہاں سے تہذیبیں تقسیم ہوتی ہیں. تو میں جملہ بھی بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن تہذیب کے اندر رہ کر. عورت کی زندگی میں کچھ ایسے دن ہیں جن دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے. جس کے دل میں بطول کی محبت رچی ہوئی ہے، میرے اس بندے سے بات ہے، عورت کی زندگی میں کچھ ایسے دن ہیں عورت میں نماز معاف ہے. 4 بچوں کی ماں ہو کر جس کی زندگی کا کروڑواں حصہ بھی عبادت الہی سے خالی نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں. آئے ہائے، یہ ہاتھ کسی کے بتاجن ہو. جس کی زندگی کا بھئی کیا فرق ہے؟ میری ماں کو بھی، ایک مولوی کی ماں کو بھی وضو اور غسل کی ضرورت، نعوذ باللہ حسنین کی ماں کو بھی وضو اور غسل کی ضرورت. پھر میری ماں میں اور علی کی زوجہ میں فرق کیا ہے؟ میں عقیدہ پڑھ رہا ہوں جو میرا ضروری نہیں ہر بندے کو منوانا. میں سنانے آیا ہوں، منوانے نہیں آیا. ایک عقیدہ پڑھنے لگا ہوں. یاد رکھنا، اگر حسنین کی ماں نے اپنی زندگی میں وضو یا غسل کیا ہے تو وہ نعوذ باللہ نجاست کو دور کرنے کے لیے نہیں، اپنے زمانے کی عورتوں کو سمجھانے کے لیے کیا ہے. مالک آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا سپیکر شارٹ مار رہا ہے، اس کو کور کرو. نجاست کو دور کرنے کے لیے نہیں، اپنے عورتوں کو سمجھانے کے لیے. چلو میں ایک طریقہ، ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں. تیرے 5ویں لال ولایت سے پوچھا گیا تھا تمہاری لباس سمیتی طاہرۃ بالطاہرہ، تمہاری جدہ کو طاہرہ کیوں کہا گیا؟ سنو تو پڑھتا ہوں جس انداز سے پڑھو. یہ محرم کی مجلس ہے، جلسے کی مجلس نہیں ہے، لیکن آپ کی محبت میں سینے سے جملے نکال رہا ہوں تو پھر محبت ضرور کرنا آپ ہی مجھ سے. لباس سمیتی طاہرۃ بالطاہرہ، تمہاری جدہ کو طاہرہ کیوں کہا گیا؟ کیا فرمائی امام نے؟ شاہ جی کوئی بولے یا نہ بولے، آپ کے گھر کا قصہ ہے، آپ ضرور بولنا. امام نے فرمایا لطہارتہا من کل رفث، اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ میری جدہ ہر رفث سے پاک تھی. آئے ہائے اللہ اکبر. نہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہتا، میری کمزوری ہے، میں آپ کو لفظ رفث نہیں بتا سکا کہ رفث کسے کہتے ہیں. میں نے پہلے کہا کہ یہ تہذیب والوں کا ممبر ہے. میاں بیوی کے حقوق کو رفث کہتے ہیں. آپ بھی نہیں سمجھے عزت بطول کا جملہ، میاں بیوی کے حقوق کو رفث کہتے ہیں. 5ویں امام فرماتے ہیں میری جدہ رفث سے پاک تھی. آئے ہائے میں کہہ گیا تم رہ گئے. او پاپا تمہیں نہیں پتا مریم بطول تھی لیکن شوہر نہیں تھا. جو علی جیسے شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہو اسے ہی تو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اسے ہی تو فاطمہ زہرا کہتے ہیں. اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے. میں پڑھوں جملہ عزت بطول کا کہ یہ بی بی بطول تھی علی جیسے شوہر کے ہوتے ہوئے. بولو میرے ساتھ. چلو ایک جملہ پڑھنے لگا ہوں، اگر جملہ وصول کر لو تو آپ کا یہاں پہ آنا ضائع نہیں ہوگا، آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. قرآن کی آیت پڑھوں. الرجال، شاہ صاحب، الرجال قوامون علی النساء. کاش میں جملہ پہنچا لوں. مرد عورتوں پہ حاکم ہیں. کوئی بندہ اور جملہ پڑھتا نا، میں سامع بن کے جاتا اور سنتا، پھر سننے کے بعد اس جملے کی قیمت لگاتا. یہ پڑھ کیا رہا ہے؟ پہاڑ سے بڑا یہ جملہ ہے. مرد عورت پر حاکم ہے. کہوں جملہ خدیجہ کی بڑی شان، بڑی شان، لیکن رسول سے کم ہے. سننا میرے ساتھ ہے پڑھنا. خدیجہ کی بڑی شان لیکن رسول سے کم ہے، رسول کے برابر نہیں. علی اور بطول کے بارے کیا فرمایا؟ لولا علی ما کان لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا کوئی کفر نہ ہوتا. تو پتہ چل گیا جتنا علم بطول کا
میں پڑھوں جملہ اگر مالک آپ کو ایک سلوات پڑھیں بآواز سے بلند کہ ہر بیوی شوہر سے افضل نہیں، مرد عورت پہ حاکم ہے. اللہ میرے ساتھ سفر کرو یار. حاکم ہے لیکن علی حاکم نہیں. حدیث کہہ رہی ہے یار، شیعہ کی کتاب نہیں کہہ رہی. وہ کتابیں کہہ رہی ہیں جن کتابوں پہ اہل سنت کی چھت کھڑی ہے. ہے بولو یار. حالانکہ ان کی کتابوں میں ہے جن کے بڑوں نے کہا تھا کتاب کافی ہے. اللہ اکبر. مالک آپ کو سلامت رکھے. جن کے بڑوں نے کہا تھا کتاب کافی ہے، ان کی کتابوں میں یہ حدیث مدلل طریقوں سے درج ہے کہ لولا علی یا لولا علی ما کان لفاطمہ کفوا، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کے کوئی برابر نہ ہوتا. جملہ آپ کے سننے والا ہے، شہر کا مجمع ہے، گاؤں کے بندے نہیں ہے. مجھے 10-12 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے، 15 منٹ ہو گئے. ان کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ یہ جملہ پڑھوں. میرا جملہ ضائع ہونے کا خدشہ نہیں ہے اور یقیناً قبول کرو گے. ہمارے مذہب شیعہ کے شان بطول پڑھ رہا ہوں، یہ یاد رکھنا، یکم محرم ہے. مذہب شیعہ کے ویسے تو سوا لاکھ انبیاء ہے، 14 معصوم ہے. سنو گے جملہ؟ 14 معصوم ہے. ہم شیعوں نے 14 سے دین لیا. توجہ کرنا، 14 میں 13 مرد ہیں، 1 مزدور ہے. نہیں جو نہیں سمجھا اس کا میرے پاس علاج نہیں. اللہ نے شادی، اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے 13 مرد دیے، عورتوں کی ہدایت کے لیے اکیلی بطول کافی ہے. اللہ اکبر. کتنا بڑا نمائندہ ہے بطول. اللہ نے مردوں کی ہدایت کے لیے 13 مرد دیے، عورتوں کی ہدایت کے لیے. چلو رہبر معظم کی کتاب ہے، میں جملہ تبدیل کر کے کسی اور سانچے میں ڈھال کے آپ کی جیبوں میں ڈالتا ہوں اگر وصول کرو تو. رہبر معظم کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے 250 سالہ انسان. کیا نام ہے کتاب کا؟ 250 سالہ انسان. مجھ سے پہلے شاہ صاحب بھی بتا رہے تھے تو ماشاءاللہ ان کے پاس ہے تو چلو لطف آ گیا مجھے گفتگو کرنے کا. اگر آپ کے پاس ہے، کسی کو شک ہو تو وہ شاہ صاحب سے کتاب لے سکتا ہے. بات میں کر رہا ہوں، ذمہ داری میں شاہ صاحب کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں. یہ بھی خطابت کا فن ہوتا ہے. مالک آپ کو سلامت رکھے. ان سے کتاب لے لیں. اس میں 250 سالہ انسان میں کیا ہے؟ انہوں نے امام علی علیہ السلام سے لے کے حسن عسکری علیہ السلام تک 11 اماموں کے منصب امامت، یعنی جس زندگی میں انہوں نے امامت کے منبر کو سنبھالا ہے، ان سالوں کو جمع کیا ہے تو وہ 11 اماموں کے 250 سال بنتے ہیں. سنو گے جملہ؟ وہ کہتے ہیں بی بی کی کتنی شان ہے، بی بی کی کتنی ایج ہے، زہرم زندگی 16 سال. سنو جملہ، گرمی ضرور ہے لیکن آج پینسرا کے شاہ صاحب کے گھر میں گرمی کا کوئی بہانہ نہیں چلنے دوں گا، کیونکہ شاہ صاحب کی مہربانی، انہوں نے ڈھیر سارے پنکھے لگا کے وہ گرمی والا بہانہ جو ہے وہ ختم کروا دیا. ان کو دعائیں بطول دے گی، ان کو خیرات بی بی عطا کرے گی. میں اور آپ کیا دے سکتے ہیں؟ انہوں نے بہترین ماحول مہیا فرمایا تو پھر گرمی کا کوئی بہانہ نہیں، پھر آنے کا ثبوت ضرور دینا. مردوں کی ہدایت کے لیے 250 سال ہے، عورتوں کی ہدایت کے لیے صرف بطول کے 16 سال کافی ہیں. اللہ اکبر. ایک سلام پڑھے بی بی کی ذات پہ باواز. اللہ اکبر. کتنی بی بی کی شان کہ جس کی زندگی کا کروڑواں حصہ بھی عبادت الہی سے خالی نہ ہو، اسے بطول کہتے ہیں.
ایک اور بھی اہل لغت نے بی بی کی شان کا جملہ بی بی لفظ بطول کا ترجمہ کیا ہے. وہ فرماتے ہیں بطول اسے کہتے ہیں, جملہ آرام سے سن لینا, میرے گھر سے بڑا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں بطول اسے کہتے ہیں جس کو اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو. یہ ہاتھ کس کو بتا دو جو ہاتھ بلند ہوئے, حمایت سیدہ میں ہاتھ بلند ہونے والے, جس کو اللہ کی نماز پڑھنے کے لیے. چلو بی بی کی طہارت کا ایک اور جملہ کہوں, پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے مجمع میں قرآن کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ابراہیم اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ابراہیم, باتیں ڈھیر ساری ہے جلدی میں کرنے لگا ہوں. ابراہیم اسماعیل میرے گھر کو رکوع کرنے والے, سجود کرنے والے حاجیوں کے لیے, نہ شیعہ کتاب سے ہے نہ سنی سے ہے, اس کتاب سے پڑھا ہے جس پہ شک کرنے والا کافر. اللہ اکبر. ابراہیم اسماعیل میرے گھر کو رکوع کرنے والے, سجود کرنے والے حاجیوں کے لیے میرے بیت کو تم پاک رکھو, تم پاک رکھو. دوسرے بندوں کو چھٹی, جو سید ہو وہ ضرور حاضری لگوانا. جب بیت کی باری آئی فرمایا تم رکھو, جب اہل بیت کی باری آئی فرمایا انما یرید اللہ, تم نہیں میں خود رکھوں گا. اللہ اکبر. جو سید بیٹھو میں کرو وہ حاضری ضرور ہو. مالک بیت بھی تیرا, اہل بیت بھی تیرے. کتنا اچھا ہوتا اللہ میاں آپ فرماتے بیت کو بھی میں رکھوں گا, اہل بیت کو بھی میں رکھوں گا. اللہ میاں جی آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ بیت کو تم رکھو, اہل بیت کو میں رکھوں گا؟ وجہ کیا ہے؟ شاہ صاحب ہیں, عزت والے ہیں, گدی والے ہیں, ان کی دعا سے برادریوں کی نسلیں سنور جاتی ہیں. ان کا میرے اوپر دعویٰ ہے, کہہ سکتے ہیں مولانا ایک حیثیت سے آپ مولانا ہو, دوسری حیثیت سے آپ امتی ہو, میں آپ کا سید ہونے کی حیثیت سے باپ ہوں. میں کہوں گا شاہ جی حکم کرو, کہہ کے کھڑے ہو جاؤ. تقریریں تو بڑی کرتے ہو. میرا بیٹا ہے علی حسنین, علی شنجھا, ان کو بھی کھڑا کیا, آپ بھی بیٹے ہو. میں نے کہا جی حکم شاہ صاحب. انہوں نے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں بھی پتھر پکڑایا, میرے ہاتھ میں بھی پتھر پکڑایا. مولوی تقریریں بڑی کرتا ہے, آج تیرا میرے بیٹے کے ساتھ مقابلہ. ان کا حکم کرے شاہ صاحب, پتھر دونوں نے پھینکنا ہے, آج میں نے چیک کرنا ہے دور کس کا جاتا ہے. میں مولوی کمزور, نحیف, عزت میں بھی چھوٹا, قد میں بھی چھوٹا, عمر میں بھی چھوٹا. وہ علی شنشاہ صاحب سید ہیں, قد میں بھی بڑے, عزت میں بھی بڑے, عمر میں بھی زیادہ. میرا پتھر اتنا دور جتنی مجھ میں طاقت, شاہ صاحب کا پتھر اتنا دور جتنی شاہ صاحب کے اندر طاقت. میرا پتھر قریب گرے گا, مجھ میں تھوڑی طاقت, شاہ صاحب کا دور جائے گا, شاہ صاحب میں زیادہ طاقت. کعبے کو تم رکھو, بطول کو اللہ رکھے گا پاک. کعبے میں اتنی طہارت جتنی بطول, جتنی ابراہیم میں طاقت ہے, بطول اتنی پاک جتنی اللہ میں طاقت ہے. اللہ اکبر. بھئی کیا کہنے جو سمجھ گئے ہو؟ آپ کی تو اپنی معراج ہے. کچھ بندے ترجمہ کرتے ہیں, ترجمہ آیت تطہیر کا. میں آپ سے داد لینے کے لیے نہیں بلکہ عربی کی حقیقت بیان کر رہا ہوں. آیت تطہیر کا بڑے مفتی ترجمہ کرتے ہیں کہ خدایا 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 ان کو رجس سے دور رکھ. نہ عربی کے قرین بتا رہے آیت کے اندر, آیت کا ترجمہ بتاتا ہے کہ رجس کو ان سے دور رکھ. اور ذیل مسائل میں نجاسات تو لکھی گئی ہیں کہ اتنی چیزیں نجس ہیں, لیکن قرآن نے ایک معیار دے دیا. کیا؟ جو بطول سے دور ہے وہ رجس ہے. اللہ اکبر. جس کو سمجھ آئیے وہ بولے, جو بطول سے دور ہے وہ رجس ہے. میں یہاں پہ جو بندے نہیں نہ بولے, خدا کی قسم
यकम और महज पे देख लो, जिस नहज से, जिस लहजे से मैं पढ़ रहा हूँ, कहीं नहीं पढ़ता खतीब मुहर्रम की मजल, लेकिन मैं अपने खत्ताबत के अंदाज अपनाता हूँ और न ढीला पढ़ता हूँ न मजमे को ढीला होने देता हूँ। आज आपसे अहद लेना है, पूरे 10 दिन जैसे मैं पढ़ूंगा मैं वैसे अपने मजमे को सुनना चाहता हूँ। मैं आपको सुनूंगा, आपने मुझे सुना है, बस आप अपने अंदाज से तैयारी करके आया करो। मैं शरीयत का मसला बयान करने लगा हूँ। हर फिका कहती है, मैंने क्या पहले जुमला पढ़ा कि जो 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 बतूल से दूर है रिज्स है। अब मैं यहाँ पे एक फिका का मसला पढ़ने लगा हूँ, शिया फिका का नहीं। हर फिका कहती है, हर फिका कहती है कुत्ता दरिया में गिर जाए, कुत्ता दरिया में गिर जाए, उस दरिया के पानी से वुजू कर लो। हाय हाय, मैं कदरदानों में पढ़ रहा हूँ। कुत्ता, ये तस्वीर मैंने जेल में डाल दी है, आपकी तवज्जो का मुंतज़िर रहूंगा। कुत्ता दरिया में गिर जाए, उस दरिया के पानी से वुजू कर। वो पानी पलीद या नजस नहीं है, लेकिन वही कुत्ता जब पानी से बाहर, जब दरिया से बाहर निकला, उसने अपने जिस्म को हरकत दी, जिस्म को छंछोड़ा, एक छींट तेरे बदन पे पड़ी, जहां पे भी एक क्या कह रहे यार, पहुंचे वो मजमा मेरा आपको सलाम, एक छींट पड़ी। अब हर फिका कहती है वो छींट जहां पे पड़ी है वो जगह नजस है। मुफ्तियों जवाब दो, पहले पूरा कुत्ता पानी में था, पानी पाक था, अब उसी कुत्ते की एक छींट, कतरा भी नहीं, एक छींट, छींट कतरे से छोटी होती है, एक छींट बदन पे पड़ी तो नजस है। हर मौलवी ने ये जवाब दिया, पहले पहले तहारत के दरिया के साथ मंसूब था, जैसे ही तहारत के दरिया को छोड़ा वही कुत्ते का कुत्ता रह गया। तहारत के दरिया का नाम बतूल है, जो बतूल को छोड़ दे वो आज भी नजस है, वो कल भी नजस है। जो भी छोड़ दे, वरना यही वजह है मेरा जुमला मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे पता चल गया वसूल करने के हकदार हो, लेकिन ना पढ़ूं तो आपकी हक तलफी होगी। तीसरे या दूसरे दिन अरब के दस्तूर के मुताबिक अल्लाह का नबी शादी के बाद, अली की शादी के बाद अली से मिलने गए। किताबों में लिखा है, पूछा कैफा कैफा वजदतहा, बतूल तुम्हें कैसी लगी अली, बतूल तुम्हें कैसी लगी। जुमला नहीं पढ़ूंगा, आपके चेहरे पढ़ूंगा। अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, कुल्लमा नज़रतु इला वजहा रअयतु रसूलल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपकी इज्जत की कसम, मैंने जब भी बतूल को देखा मुझे बतूल से रसूल नजर आया। हाय हाय, क्या कहने यार आपको, मैंने जब भी बतूल को देखा मुझे बतूल से रसूल नजर आया। क्या ये हदीस नहीं, एक इमाम से नहीं, 2 इमामों से मंसूब हदीस है। खुद मसाइब ना भी पढ़ूं तो फजाइल में कुछ मार्फत वाले साहबान गिरिया कर रहे हैं, इस जुमले पे तेरी मुश्किल से मुश्किल मुसीबत है तो दुआ जरूर मांगना जुमले के बाद। मुझे इस जुमले से बड़ी अकीदत है। कौन बतूल है, आओ हशर की पहली मजलिस में बतूल को सलाम पेश करते हैं जुमले पे। कौन बतूल है? इमाम हसन से भी ये जुमला मंसूब है और इमाम हसन अस्करी से भी ये रिवायत मंसूब है। इमाम ने फरमाया, हसन से लेके महदी तक हम 11 इमाम, जुमला अरबी में पढ़ूं तो लुत्फ आएगा, नहनो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क अल फातिमातु हुज्जतु अलैना, हम 11 इमाम मखलूक पे हुज्जत है, बतूल हम इमामों पे हुज्जत है। अल्लाह कौन बतूल है, किस इज्जत की मालिक बतूल है। मैं छोड़ता हूँ जुमले, ढेर सारे जुमले पढ़ने वाले थे। कल मैं आपसे तैयबा तारा सईदा ज़हरा सलाम अलैहा बरामतर सलवात फातिमा तो ज़हरा तिलस्तान में
اللہ اکبر. عورت ناقص العبادت. کب تک بولو اس جملے کی قیمت ادا ہی نہ ہو. ناقص العبادت سیدہ کامل العبادت. دوسرا جملہ پڑھوں. عورت کامل الوراثت نہیں، ناقص الوراثت ہے. میرے سامنے کتنے پڑھے لکھے چہرے بیٹھے ہیں. شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی. پڑھے لکھے صاحبان کے سامنے پڑھو. آج بھی عدالت کے اندر فقہ کا مسئلہ ہے کہ بیٹا ایک باپ کے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے، تو وراثت میں 2 حصے بیٹے کے، ایک حصہ بیٹی کا. پڑھوں جملہ. اتنی کامل الوراثت ہے بطول، اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹے دے کر واپس لے لیے تاکہ بطول کی وراثت تقسیم نہ ہو جائے. ہائے ہائے اللہ اکبر. عورت ناقص العبادت، عورت ناقص الوراثت، عورت ناقص العقل. یہ علی فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. یعنی عدالت کے اندر ایک مرد ہو، اس کی گواہی 1 کے برابر، لیکن اسی عدالت کے اندر ایک عورت ہو تو آدھی گواہی شمار ہوگی. 2 عورتیں ہوں تو 1 گواہی شمار. اللہ اللہ اللہ، کتنی کامل عقل ہے بطول. میدان مباہلہ میں 4 مرد تھے، اکیلی بطول. اللہ اکبر. میدان مباہلہ میں 4 مرد تھے، اکیلی بطول تھی. زہرا عورت نہیں ہے. میں جملہ بڑا سنبھل کے کہہ رہا ہوں. زہرا عورت نہیں. شاہ جی واہ واہ. اللہ نے کسی عورت کو امام نبی نہیں بنایا. اگر عورت نبی بناتا اللہ تو بطول نبی ہوتی. چلو جملہ میں سنبھل کے کہتا ہوں، ذمہ داری سے کہنے لگا ہوں. زہرا عورت نہیں، اللہ کا نمائندہ ہے بطول. اردو کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں. گھر کی سب سے ادنا، حقیر اور پست، ذلیل، کم قیمت جو جگہ ہوتی ہے وہ دہلیز ہوتی ہے. گھر کے باہر والے دروازے کے نیچے والی جگہ. ساری مجلس بھول جاؤ، نہ بھولنا اس جملے کو. گھر کی سب سے پاس جگہ کو دہلیز کہتے ہیں. کتنی عزت والی بطول ہے جس کی دہلیز پر وحی کا پیرا ہو. وقت کا مورخ اگر اپنی اندھی آنکھیں بند بھی کر لے، یہ صداقتوں کا سورج کبھی چھپ نہیں سکتا. وہ بی بی جو حجاب اللہ تھی، گھر سے باہر کبھی آئی نہیں. دربار میں مجمع دیکھا، جو پردہ دار عورت ہو باہر نکلے تو اسے تو کچھ سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. لیکن جس کا جیسا ظرف ہو، کبھی نہ باہر آنے والی، جب دربار میں پہنچی تو سب سے پہلے بی بی کا خطبہ پڑھو. سب سے پہلے بھرے دربار میں لوگوں تک اللہ کے نمائندے نے توحید پہنچائی. اس کے بعد رسالت، پھر آخر میں امامت. اللہ کا نمائندہ تھی، جانتی تھی کہ بدھو اگر توحید کو سمجھ گئے رسالت ان کی سمجھ میں آ جائے گی. اگر رسالت سمجھ میں آ گئی پھر امامت پہ جھگڑا نہیں کریں گے. 22 قسم کے مورخین نے 22 طریقوں سے، مختلف طریقوں سے لکھا کہ رسول خدا اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے تک مسلسل
در زہرا پہ رک جایا کرتے تھے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے. لیکن افسوس آج مجھے 14 سال ہو گئے, میں پہلی مجلس پڑھتا ہوں اس بی بی کی. مجھے کوئی بانی کہے بھی تو میں نہیں چھوڑتا, میں اپنی مرضی کی پہلے مجھے بی بی کے نام کرتا ہوں, چونکہ جس نے 9 دن پرسہ لینا ہے پہلے دن اسے پرسہ پیش کیا جائے. عراق زہرا, جلتا ہوا پہلو, زخمی بازو. معاف کرنا, کوئی روئے نہ روئے, میں ادب کا دامن نہیں چھوڑتا. ٹوٹی ہوئی پسلیاں ہوں. یہ درد کا باب کہاں سے شروع ہوا, کہاں پہ ختم ہو گیا؟ شاہ جی, بپو شاہ جی, میں عرض کر رہا ہوں وہ کریمہ تھی, میں جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں اسپیشل. کریمہ تھی, کریموں کی ماں تھی, سکینہ کریمہ تھی, کریم کی زوجہ تھی, کریم کی بیٹی تھی. فدق مانگ لیتے بطول دے دیتی. ہائی کرنے والوں میرا جملہ آپ سے, لیکن ممبر کے تقدس کی قسم مسجد نبوی میں روضہ رسول کے سامنے بڑی دلیری سے بطول کو جھٹلایا گیا. مجھے بتاؤ یار رونے والوں, جن کی آنکھوں سے آنسو ہیں, زہرا سے سچا کون تھا؟ حسنین سے سچا کون تھا؟ لیکن صداقت کی گواہیوں کے سامنے جھوٹی گواہیوں کی انبار لگ گئے. ہائے کرنے والوں ضرور ہے جملے پہ ہائے کرنا, اور جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھاتا ہے وہ بھرے دربار میں کہہ رہی تھی اللہ کی قسم میں جھوٹ رہی ہوں, اللہ کی قسم. یہ جو تم قرآن کی آیت پڑھتے ہو نا, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ اللہ قرآن میں عرب کے بدھوں سے کہہ رہا ہے, اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں تمہیں کیا پتا کہ بطول کیا ہے؟ جو گندا پانی پیتے تھے انہیں کیا پتا کہ کوثر کیا ہے؟ میں قریب سے جملہ پڑھتا ہوں, مومنین ساروں کی آنکھوں کا وضو ہو گیا, میں لمبا نہیں کرنا چاہتا, میں نے اشارہ کرنا ہے, آپ نے ہائے کرنی ہے. علماء فرماتے ہیں گھر سے دربار چند قدم کا فاصلہ تھا, لیکن حسین کی ماں کو دربار سے گھر واپس آنے میں بڑی دیر لگ گئی, بڑی دیر لگ گئی. ام ایمن نے پوچھا بی بی اب چل کیوں نہیں رہی؟ بی بی نے ایک جملہ فرمایا, ام ایمن میں ضعیف ہو گئی ہوں. ام ایمن میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں. شاہ صاحب بی بی گھر پہنچی, آ کے مٹی پہ بیٹھ گئی. یہ منظر علی نے دیکھا, میں بولوں جملہ آپ اگر وصول کرو تو, منظر علی نے دیکھا, اس جملے پہ ہائے بلند ہونی چاہیے. علی نے قریب آگے کہا بطول تیرے انداز سے لگتا ہے حق نہیں ملا. رو کے فرمایا اے علی کاش بات یہاں تک ہوتی, اے علی مجھے اپنے بابا کی قسم مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا گیا, اے علی بھرے دربار میں مجھے کہا گیا بطول کوئی سند ہے تو پیش کر. اے علی تجھے کیا بتاؤں, میرے بابا کے صحابی بیٹھے رہے. آج بھی جاؤ نا علی کی زری پر, علی کی زری پہ جاؤ نا, آزادران امام مظلوم, علی کی زری پہ یہ سلام لکھا ہوا ہے. زہرین وہ سلام پڑھتے ہیں تو زہرین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. کائنات کے امیر کی زری پہ سلام ہے, کیا سلام ہے؟ السلام علیکہ یا امام الاول المظلوم, اے دنیا کے پہلے مظلوم امام, تجھ پہ ہمارا سلام ہو. علی کیسے مظلوم امام ہے؟ میں کہتا ہوں حسین جب تک زندہ تھے
किसी की जरूरत नहीं थी कि खैमों की तरफ नजर उठा के देखे। अली वो मजलूम है जिसके सामने उसकी ज़ौजा को जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूँ, मैं आगे पढ़ने लगा हूँ, काफ़ी पढ़ गया हूँ, हक बनता है यहाँ पे छोड़ जाऊँ। मरहूम कंबानी अलैहिर्रहमा से पूछा गया कि कोई आलिम दीन किसी तरह पढ़ता है, कोई किसी तरह पढ़ता है, आप बता सकते हैं कि बतूल की शहादत कैसे हुई? शाह साहब मरहूम कंबानी ने अमामा उतार दिया, रुखसार पे मातम करके फरमाते हैं लास्तो अदरी, मैं नहीं जानता। पढ़ो जुमला जो कंबानी अलैहिर्रहमा ने पढ़ा, वो फरमाते हैं लास्तो अदरी, मैं नहीं जानता। सल मिनाल बाब, चलते हुए दरवाजे से पूछो, आओ मिनाल जिदार, पत्थरों की दीवार से पूछो, आओ वाला दुदिमा, मातम करते आना, या उस लोहे की कील किससे पूछो जो आग की वजह से गर्म हो गई। और जो सही हो तो मुझे माफ करना, मैं आपकी जत्था का किस्सा है, मसायब साजता है, लेकिन अदब के साथ पढ़ूंगा। वो लोहे की कील आग की वजह से गर्म हो गई, वो गर्म कील बतूल के पहलू में पवस्त हो गई, वो चलता हुआ दरवाजा बतूल पे गिर गया। 36 लोग दरवाजे से गुजर गए। नहीं करना था मातम तो न कर, जिसको हाथ प्यारा नहीं सीधे पर जरूर मारे। वो लोग गुजरे, एक दरवाजे के नीचे से आवाज उठी, बतूल ने फरमाया फिजा खुदी, फिजा जल्दी आ, ओ मेरा मौसन अजर कमल अल्लाह, फिजा जल्दी आ, ओ मेरा मौसन शहीद हो गया। अजर कमल अल्लाह। सारे उलमा मुत्तफिक हैं, मैं पहला जुमला कहने लगा, सारे उलमा मुत्तफिक हैं कि हर इमाम का पुरसा बतूल को देते हो, बतूल का पुरसा किसे दिया जाए? सारे उलमा मुत्तफिक हैं जब बतूल की शहादत पढ़ी जाए तो बतूल का पुरसा हर इमाम को दे सकते हो, लेकिन अलहदा तौर पर बतूल का पुरसा दिया करो इमाम ज़माना को। उलमा से पूछा क्या ये क्या वजह है? उलमा फरमाते हैं उसकी वजह ये है, जब बीबी पे जलता हुआ दरवाजा गिरा तो बीबी ने एक जुमला कहा था, महदी अदरिकनी, ओ महदी मेरा इंसाफ तू करना। अजर कमल अल्लाह। फिजा ने दरवाजे से बतूल को हटाया। मैंने पहले कहा कि ये अल्लाह का नुमाइंदा थी बतूल, औरत नहीं थी बतूल, मुहाफ़िज़ा विलायत थी बतूल। एक जुमला फरमाया, फरमाया फिजा मुझे जल्दी से बता मेरे वारिस अली कहाँ है? मैंने जुमला पढ़ा, मेरी तरफ देखना, इशारा करूंगा, इशारा, जुमला पढ़ूंगा नहीं। जब पूछा ना कि अली कहाँ है, उस वक्त माफ करना, उस वक्त फरमाया बीबी तेरे वारिस अली के गले में रस्सी, मातम का जिसको सीना प्यारा है, रस्सी ना। जब यह जुमला सुना मुहाफ़िज़ा विलायत को पसलियों का दर्द भूल गया, आपने जलता हुआ दरवाजा भूल गया, हक भूल गया, तमाचा भूल गया। जल्दी से बाबा के हुजरे में आई, बाबा का अमामा सर पे लिया, बाबा की नालायन पहनी, बाबा की अबाली, बाबा की कबाली, बाबा का अमामा लेके मोहम्मद की बेटी मोहम्मद बन के सीधी कब्रे मोहम्मद पे आई, बैठी नहीं मोहम्मद की बेटी, कब्रे मोहम्मद पे गिर गई। या रसूल अल्लाह, कब्र में सुनो या बाहर निकलते सुनो, हक गज़ब हुआ चुप रही, बाबा तमाचे लगे चुप रही, मेरी ज़ैनब को डराया गया चुप रही, बाबा मेरी पसलियां टूट गई चुप रही, मेरे वारिस अली के रस्सी ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बददुआ करने लगी हूँ। लब से बददुआ आई, मस्जिद नबवी की दीवारें हिलने लगी। सलमान ने कहा बीबी अली कह रहे हैं बददुआ। अजरुकुम अल्लाह, जज़ाकुम रब्बुकुम, अल्लाह आपका पुरसा कबूल फरमाए। दुनिया के किसी का हमें हाय ना करो, बददुआ न करना, कायनात क़यामत से पहले खत्म हो जाएगी। मैं नहीं पढ़ता सारी शहादत, एक जुमला और पढ़ने लगा हूँ। दराना इमाम मजलूम, बीबी ने वसीयत की या अली मेरे जनाजे पे वो ना आए। अली ने एक जुमला फरमाया, ऐ ज़हरा तुझे पता है तेरे बाबा ने तैफ में पत्थर मारने वालों को बददुआ नहीं दी, कूड़ा फेंकने वाले की इयादत की है।
बीबी ये वसीयत क्यों करते हो? जिनकी छोटी औलाद है वो जरूर कफियत समझेंगे। बीबी रो के फरमाती है, अली आप जानते हो ना जिंदगी की कैफियत को, जब माँ को पता हो आखिरी वक्त है, अपने हाथों से औलाद को रोटियां बना के देती है, अपने हाथों से खाना देती है। हाय करते नाना शरीफ हजरान, यकम मुहर्रम है, अपने हाथों से रोटियां खाना बना देती है, बोझ से लेती है, प्यार करती है। ए अली इंसाफ कर, मैं हसनैन को खाना बना के नहीं दे सकती, मेरा बाजू टूटा हुआ है और मुड़ रहा हूँ। मैं गैर सैयद हूँ, नहीं पढ़ सकता, बस इतना पढ़ूंगा। जनाजा रखा गया, सारे रिश्तेदार आ गए, हर कोई आया, वो ना आया जिसे सबसे ज्यादा माँ से प्यार था। अली ने कहा ना हुसैन माँ को मिल ले। रोक अपना बाबा जानते हो मरियम ने आखिरी वक्त अपने बेटे को कफन से बुलाया था। मेरी माँ फखरे मरियम, मैं फखरे ईसा, मेरी माँ बुलाए तो मैं आऊंगा। जो हाथ अली को सलाम के लिए नहीं उठता था, जो हाथ तस्बीह के लिए नहीं चलता था, दोनों हाथ कफन से निकले। आकर बुलाए गरीब, आ हुसैन, माँ की गोद हाजिर है। इमाम मजलूम इमाम आए, अली ने बतूल को कब्र में उतारा। रिवायात कहती है, इब्ने मसूद कहता है, आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूं, इब्ने मसूद कहता है सारे रिश्तेदारों को अली ने जाने का कहा, मैंने हाथ जोड़े, ए अली आपकी कैफियत गैर है, मुझे इजाजत दो, मैं आपकी हिफाजत के लिए यहीं पे बैठ जाऊं। इब्ने मसूद कहता है अली की इजाजत से मैं बैठ गया। बतूल दफन हो गई, बतूल की कब्र के पास अली बैठकर पहले हिचकियों से रोए, आखिरी जुमला है जरूर पढ़ता देना, फिर सिसकियों से रोया, खैबर शिकन, फिर धाड़े मार कर रोया। मैंने कहा अली मौत फौत हर घर में है, बतूल की जुदाई बर्दाश्त करो। सुना क्या जुमला? अली ने फरमाया इब्ने मसूद, मैं बतूल की जुदाई पे नहीं रो रहा, मैं अपनी गुर्बत पे रो रहा हूँ। ऐ अली कौन सी गुर्बत है? इब्ने मसूद, मुझे आज पता चला बतूल मेरे दुख सुनती थी, अपने मुझे नहीं बताती थी, मुझे तो आज पता चला बतूल की पसलियां भी टूट, बतूल का हाथ भी